ایک ایسی قوم جو ظلم اور فساد کی دلدل میں دھنس چکی تھی، جہاں حکمرانوں کا حکم صرف اپنی خواہشات تک محدود تھا، لوگوں میں بے انصافی، بدعقیدگی اور معاشرے کا عدم توازن بڑھ چکا تھا۔ لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کسی قوم کی اصلاح کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان کوئی صالح بندہ بھیجتا ہے جو انہیں سیدھی راہ دکھا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ صالح شخص کون تھا جس کے ذریعے اللہ نے اپنی ہدایت کی روشنی اس قوم کے درمیان پھیلائی؟ وہ شخص کون تھا جس نے عدل اور انصاف کے معیار قائم کیے اور اپنے کردار سے لوگوں کو راہ راست پر لایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جواب تفصیل سے بیان کریں گے، تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، کچھ اہل علم کا خیال ہے کہ سیدنا ذوالکفل علیہ السلام سیدنا ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے تل ابیب کے باشندوں کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ ذوالکفل نصیب والے کو کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک ان کا اصل نام بشر بن ایوب تھا۔ یہ تل ابیب کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کے باشندوں کو بھی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح انہیں بھی قوم نے طرح طرح کی تکالیف دیں، لیکن انہوں نے صبر و تحمل سے تکالیف و مصائب کو برداشت کیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 2 مقامات پر آیا ہے۔ ایک مقام سورۃ الانبیاء میں اور دوسرا مقام سورہ سواد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، جو صبر، شکر اور عدل کی مکمل علامت بن کر ابھرے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں کیا ہے کہ انہیں صبر کرنے والوں میں شمار کیا گیا ہے، یعنی ان کی زندگی کا مقصد اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہنا تھا۔ ان کی زندگی کا یہ پہلو ان کی نبوت اور رہنمائی کی علامت تھا۔ معزز دوستو، علامہ آلوسی اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ ذوالکفل حزقیل علیہ السلام کا صفاتی نام ہے، جو کہ 597 قبل مسیح میں پیدا ہوئے تھے، اور جو لوگ دریائے خابور کے کنارے تل ابیب میں آباد ہوئے، ان کی رہنمائی کے لیے انہیں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ شہر بخت نصر نے اسرائیلی قیدیوں کو سزا دینے کے لیے بسایا تھا۔ معزز دوستو، سیدنا ذوالکفل علیہ السلام موقع ملتے ہی بیت المقدس پہنچ کر وہاں کے حکمرانوں کو بھی توحید کی دعوت دیتے تھے۔ وہاں کے رہنے والوں نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیں، لیکن آپ نے حوصلے اور عزم کی بنیاد پر قوم کی طرف سے ملنے والی ہر اذیت کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور دعوت دین کا کام مسلسل جاری رکھا۔ معزز دوستو، ذوالکفل علیہ السلام نہ صرف اپنی قوم کے درمیان عدل کے علمبردار تھے، بلکہ اپنے حالات میں بہترین صبر کا مظاہرہ بھی کرتے تھے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی زندگی میں ایک خاص بات یہ تھی کہ ان کی نبوت کے دور میں قوم کے لوگوں میں بہت زیادہ فساد اور گناہ پھیل چکے تھے، اور وہ خود ان کے درمیان رہ کر اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہمیشہ اللہ کے راستے کی طرف بلایا، اور ان کی کوششوں کے باوجود بہت کم لوگ ان کی باتوں پر عمل کرتے تھے، لیکن حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری، بلکہ اپنی کوششوں کو جاری رکھا۔ معزز دوستو، قرآن مجید میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو صابرین یعنی صبر کرنے والوں میں بھی شمار کیا گیا ہے۔ ان کی زندگی میں جو صبر کا جذبہ تھا، وہ ان کے پیغام کی اصل بنیاد تھا۔ وہ اپنی قوم کی اصلاح کی کوشش میں اتنے ثابت قدم تھے کہ جب ان پر مشکل وقت آیا تو انہوں نے اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔
معزز دوستو، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام یہ تھا کہ انسان کو اللہ کی رضا کے لیے جینا چاہیے۔ صبر، شکر اور عدل کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہی انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے اپنے کردار سے یہ ثابت کیا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان کو ہمیشہ صبر اور تحمل کے ساتھ اپنے فرائض کو ادا کرنا چاہیے۔ معزز دوستو، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں مختلف نوعیت کی قیاس آرائیاں بھی کی جاتی ہیں۔ کسی نے حزقیل علیہ السلام کا صفاتی نام بتایا ہے تو کسی نے گوتم بدھ پر اس کا اطلاق کیا ہے، لیکن یہ دونوں باتیں ہی درست نہیں ہیں۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی بات کو صحیح قرار دیا ہے کہ یہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ معزز دوستو، سیدنا ذوالکفل علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں سوانح حیات کی کتابوں میں زیادہ تفصیلات نہیں ملتی۔ ان کے حوالے سے بعض واقعات ایسے لکھے گئے ہیں کہ جن کو صحیح نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ قرآن حکیم میں ان کا نام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ذکر تو ضرور کیا گیا ہے، لیکن قرآن و حدیث میں ان کی زندگی کی تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ چونکہ ان کا نام قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اسی بنیاد پر اکثر مفسرین نے انہیں نبیوں میں شمار کیا ہے۔ اور جو مسند امام احمد میں منقول ایک روایت میں کفل نامی شخص کا واقعہ بیان کر کے اسے ہی ذوالکفل قرار دیا گیا ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ معزز دوستو، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے مشکلات تو ضرور آتی ہیں، لیکن اگر صبر اور عدل کے ساتھ اپنی کوششیں جاری رکھی جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر اپنی زندگی میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے اس درس کو شامل کریں۔ معزز دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل بامقصد کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو پر اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا قدم کسی کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر نیکی کا آغاز آپ سے ہو سکتا ہے، اور ایک چھوٹی سی کوشش آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طرف سے ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کسی نبی یا اللہ کے ولی کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، ہم کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک پر جلد ہی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔